السلام علیکم۔ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کا نام زرینہ تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی بالکل ٹھیک ہے، ایک پیارا سا گھر، 2 کیوٹ بچے اور ایک محنتی ہسبینڈ، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ زرینہ کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی گہری تھکان، کتنا درد اور کتنا صبر چھپا ہوا تھا۔ اس کی کہانی ہر اس عورت کی کہانی ہے جو سب کے لیے اسٹرانگ بن کر جیتی ہے، لیکن خود کے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ زرینہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، گھر کی صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، بچوں کو تیار کرتی، پھر اس کی شیطانیوں کو سنبھالتی۔ اس کا دن ڈوبنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کا رویہ بدل رہا تھا، ان کا غصہ، ضد، شیطانیاں بڑھتی جا رہی تھی، پر زرینہ ہر روز ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ بس میرے گھر کو سکون دے دے۔ جب گھر میں پیسے کم ہوتے ہیں تو صرف خرچہ ہی نہیں بڑھتا، طنز بھی بڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں گھر چلانا ہی نہیں آتا۔ کبھی کوئی اس کی تربیت پر سوال کر دیتا، کبھی کوئی اس کی لائف ڈیسیزن پہ غلط بتا دیتا، لیکن زرینہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ چپ رہتی، صرف صبر کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے سے گھر کا سکون چلا جاتا ہے۔ زرینہ کا ہسبینڈ اپنی پوری کوشش کرتا تھا، لیکن پیسے اتنے نہیں آتے تھے کہ گھر کا ہر خرچہ پورا ہو سکے۔ وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کو مشکل میں دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ ایک رات زرینہ رونا روک نہیں پائی، اس نے چپ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ تب اس کے ہسبینڈ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، زرینہ تم جو کچھ کر رہی ہو یہ سب اللہ کے ہاں ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا صبر، تمہاری خاموش رہنا، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ ان لفظوں نے زرینہ کو سب سے زیادہ ہمت دی۔ دن بھر کا کام، لوگوں کے طنز، کم پیسے اور بچوں کی ذمہ داری۔ زرینہ کبھی کبھی اتنا تھک جاتی تھی کہ اس کو اینزائٹی ہونے لگتی تھی۔ اس کا سینہ بھاری بھاری سا لگتا، سانس تیز چلنے لگتی اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن پھر بھی وہ کسی کو نہیں بتاتی تھی، بس چپ چاپ اپنے روم میں آ جاتی، حدیث اور قرآن کی تلاوت کرتی۔ اس کا دل کہتا، اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہی تلاوت اس کی روح کو سکون دیتی۔ ٹائم کے ساتھ زرینہ نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا، نہیں دنیا کے لیے بلکہ اللہ کے لیے۔ وہ روز 10-15 منٹ اپنی عبادت، دعا، تلاوت میں لگاتی۔ دھک دھک کرتا ہوا دل دھیرے دھیرے کلیم ہونے لگا، بچے بھی بہتر ہونے لگے، گھر کا ماحول سافٹ ہو گیا، اور اس کے ہسبینڈ کی کمائی میں بھی برکت آنے لگی، کیونکہ ضرورت تھی صرف ایک چیز کی، صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ ایک دن زرینہ نے صفائی کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، میں اتنے سال چیزوں میں خوشی ڈھونڈتی رہی، لیکن سکون تو صرف اللہ کے قریب ہونے میں تھا۔ اور اس نے سب سے بڑا سچ جان لیا، ریئل ہیپینس از ناٹ ان تھنگس بٹ ان کلوزنس ٹو اللہ۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو زندگی کی ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے۔ ٹرو پیس کم وین یور ہارٹ بوز اونلی اللہ۔